آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اکثر لوگ قرض کی اور تنگی کی بہت شکایتیں کیا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مقروض بندہ خوشحال کہاں رہ سکتا ہے؟ تو رجب کا بابرکت مہینہ چل بھی رہا ہے۔ ماہ رجب 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں کی عظمت و حرمت ابتدائے آفرینش سے ہے۔ اسلام میں بھی ان کی حرمت باقی رکھی گئی ہے، بلکہ تفسیر طبری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ منقول ہے کہ رجب کے مہینے میں نیک عمل کا ثواب اور گناہ کرنے کا وبال، ان دونوں چیزوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس بابرکت مہینے میں ایک ایسا عمل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ قرض اترنے کی تو دور کی بات ہے، اللہ تعالی آپ کے آنے والے دن ایسے پھیریں گے کہ زندگی بھر کے لیے تنگی ختم ہو جائے گی اور کبھی تنگی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ یوں تو یہ عمل کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں، لیکن چونکہ یہ ایک نیک کام ہے، ایک نیک عمل ہے، اور اس مہینے میں نیک کاموں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے سوچا آپ کو یہ عمل بتا دوں تاکہ آپ حضرات بھی اس بابرکت مہینے میں اس عمل کو شروع کر دیں۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الصلاۃ کی آخری حدیث ہے، اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ شروع ہو رہی ہے۔ ابو داؤد والے الفاظ ٹھیک ہیں اور مجرب بھی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو اچانک آپ کی نظر ایک انصاری صحابی پر پڑی جنہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، ابو امامہ، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، غموں اور قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم انہیں کہو تو اللہ تم سے تمہارے غم اور قرض ادا کر دے؟ میں نے کہا، ضرور اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام یہ کہا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ اب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے میرا غم دور کر دیا اور میرا قرض بھی ادا کر دیا۔ اب یہاں پر اس حوالے سے علماء نے فرمایا کہ صبح شام 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو تو زندگی بھر خزانوں کی آمد و رفت ہوگی انشاءاللہ، اور کبھی بھی تنگی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ اسی طرح محترم ناظرین، ایک اور عمل آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، اس کو بھی ذرا سماعت فرما لیجئے۔ فجر کی نماز آپ پڑھ لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر بغیر ہلے سورۃ الشورى کی آیت نمبر ہے 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اتنا حصہ بغیر کبھی ناغہ کیے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ دائیں ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے لکھا ہے کہ اللہ تعالی تنگی کبھی بھی آپ کو زندگی میں نہیں دکھائے گا۔ اب دیکھیں ناظرین، یہ عمل تو میں اپنے چینل پر بتا دیتا ہوں، لیکن اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ عمل آپ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں تک کم سے کم ایک فرد تک تو پہنچائیں، صدقہ جاری کی نیت سے پہنچائیں۔ اگر آپ پریشان نہیں ہیں
یہ مقروض نہیں ہے تو اگلے تک پہنچانے سے یہ ہوگا کہ کیا پتہ سامنے والا کوئی مقروض ہو، تنگی ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، جو آپ سے شیئر نہ کرتا ہو، تو اس عمل کو پڑھنے سے سمجھنے سے کیا پتہ اس کے مسائل سارے حل ہو جائیں۔ تو آپ لوگ یہ کام ضرور کیا کریں اور اپنی محبت کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کیے بغیر مت جایا کریں۔ تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھ فقیر، کم ترین اور حقیر کو اجازت۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔